بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یورپی یونین نے آسٹریلیا سے تجارتی مذاکرات ملتوی کر دیے۔ طالبان کا ملک چھوڑ جانے والوں کے گھر کرائے پر دینے کا فیصلہ۔ کراچی میں سمندری طوفان کا خطرہ ٹل گیا۔ شمالی کوریا نے امریکہ کی بات چیت کی پیشکش مسترد کر دی۔ انڈین پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ نے اپنی پارٹی چھوڑ دی۔ سعودی عرب کا زائرین کی تعداد میں اضافے کا اعلان۔ وہ حکمران جن کا سیڑھیوں سے گرنا انہیں دنیا میں شرمندہ کر گیا۔ امام مسجد کی تکلیف دہ کہانی سن کر آپ بھی شاید افسردہ ہو جائیں۔ وہ غلطیاں جن کی وجہ سے سمارٹ فون کی بیٹری پھٹ سکتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آسٹریلیا کی جانب سے گزشتہ ماہ فرانس کے ساتھ آبدوزوں کا معاہدہ ختم کیے جانے کے فیصلے پر تناؤ بڑھ جانے کے بعد یورپی یونین نے آسٹریلیا سے مذاکرات ملتوی کر دیے ہیں۔ آسٹریلیا نے پچھلے ماہ فرانس کے نیول گروپ کے ساتھ روایتی آبدوزوں کا بیڑا بنانے کا معاہدہ منسوخ کر دیا تھا اور وہ اب امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ سیکیورٹی شراکت داری بنیاد پر ان کی ٹیکنالوجی کی مدد سے ایٹمی طاقت سے چلنے والی کم از کم 8 آبدوزیں بنائے گا۔ فرانس نے آسٹریلیا اور امریکہ دونوں پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے فرانس کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ کابل میں ایسے گھر جن کے رہائشی بیرون ملک جا چکے ہیں انہیں کرائے پر دے دیا جائے گا اور ان سے حاصل ہونے والی رقم سرکاری خزانے میں جمع کی جائے گی۔ جو لوگ مغربی ممالک منتقل ہو چکے ہیں ان کے گھروں کو کرائے پر اٹھا دیا جائے گا، تاہم ایسے مکان مالکان کی افغانستان واپسی کی صورت میں انہیں وہ رقم دے دی جائے گی۔ طالبان کی جانب سے کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد لاکھوں افراد بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے بیرونی آرمی کے ساتھ کام کیا تھا، جبکہ اس کے علاوہ سابقہ حکومت کے ملازمین کی بھی ایک بڑی تعداد بیرون ملک جا چکی ہے۔ افغانستان کے عبوری وزیر اعظم نے ایک اور ہدایت نامہ بھی جاری کیا ہے جس میں طالبان جنگجوؤں کو نجی عمارتوں کو خالی کر کے سرکاری بشمول فوجی رہائش میں منتقل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری طرف انڈین اخبار ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان نے ایک خط میں انڈین حکومت سے افغان طلبہ کے لیے اسکالرشپ بحال کرنے کی اپیل کی ہے۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے انڈین حکام سے رابطہ کیا ہے تاکہ ان افغان طلبہ کے سفر کو ممکن بنایا جا سکے جنہوں نے انڈیا میں اسکالرشپس حاصل کر رکھی ہیں۔ اس سے پہلے طالبان نے انڈین حکومت سے کابل کے لیے کمرشل پروازیں بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا، لیکن انڈیا کی جانب سے اس کا کوئی واضح جواب سامنے نہیں آیا۔ دوستو، یاد رہے کہ دیگر ممالک کی طرح انڈیا کی جانب سے بھی ابھی تک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ابھی طالبان کو اس بارے میں جواب دینے کی انہیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ ان دنوں افغانستان کے ایئرپورٹس پر محدود تعداد میں امدادی اور مسافر پروازیں پہنچ رہی ہیں، لیکن معمول کی کمرشل فلائٹس ابھی تک دوبارہ شروع نہیں ہو سکیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان کی شدت میں کمی کے باعث کراچی میں سمندری طوفان کا خطرہ ٹل چکا ہے۔ بحر عرب میں بننے والے سمندری طوفان کا رخ مسقط کے ساحل کی طرف ہو چکا ہے، جس کے باعث کراچی میں طوفانی بارشوں کا امکان بھی کم ہو گیا ہے۔ تازہ صورتحال کے مطابق سمندری طوفان کراچی سے دور ہو رہا ہے، تاہم سسٹم کے مطابق طوفانی بارش کا امکان بلوچستان کی ساحلی پٹی پر ہو سکتا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے امریکہ کی بات چیت کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ کم جونگ ان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے بات چیت کی پیشکش ایک دکھاوا ہے۔
نئی امریکی انتظامیہ کے آنے کے بعد بھی دشمن پالیسیاں نہیں بدلیں، شمالی کوریا کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا بند کمرہ اجلاس ہوگا۔ اجلاس امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اجلاس شمالی کوریا کی جانب سے میزائل تجربے کے بعد طلب کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے گزشتہ روز اپنے بیان میں کہا تھا کہ کورونا کی وبا کی صورتحال میں اقتصادی مشکلات کے تدارک کے لیے کوریا چین سے تعلقات کا فروغ چاہتا ہے۔ کوریا کی لیبر پارٹی چائنا کی کمیونسٹ پارٹی سے موجود دیرینہ تعلقات شمالی کوریا چائنا کی دوستی کے عکاس ہیں، اور امید ہے کہ دونوں ملکوں کی عوام ان تعلقات کی وجہ سے مزید قریب آئیں گے۔ انڈین پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ نے کہا ہے کہ وہ حکومتی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے، تاہم انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس چھوڑنے کی تصدیق کی ہے۔ وہ راہل گاندھی کی انڈین نیشنل کانگریس سے مستعفی ہو رہے ہیں، جہاں انہیں شرمندہ کیا گیا اور ان پر بھروسہ نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں استعفیٰ دوں گا، پارٹی میں نہیں رہوں گا۔ سابق وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ وہ ذلت امیز رویہ نہیں برداشت کریں گے۔ ان کے اصول اور قواعد انہیں یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ انڈین کانگریس کا حصہ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت کے سینئر اراکین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو کانگریس پارٹی کے حق میں نہیں ہے۔ پنجاب کے لوگ صرف ریاست کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ پنجاب میں پاکستان کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دراصل انڈین مخالف قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستانی حمایت یافتہ عناصر ہمارے فوجیوں کو روزانہ کی بنیاد پر ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ ڈرونز کے ذریعے ہتھیار ریاست کے اندر لا رہے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت حج نے عمرہ زائرین کی یومیہ تعداد 60,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ خانہ کعبہ میں یومیہ 60,000 نمازیوں کو عبادت کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ویکسین کا کورس مکمل کرنے والے 70 برس سے زائد عمر والوں کو بھی عمرے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح 17 اور 18 سالہ مقامی نوجوانوں کو بھی ویکسین لگوانے کے بعد عمرہ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ صرف ویکسین شدہ افراد کو ہی مسجد الحرم میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ نمازیوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر مطاف کے صحن میں 25 نئے ٹریک بنائے گئے ہیں، جو عبادت گزاروں کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ کورونا وبا کے باعث 2 سال حج کو مختصر اور صرف مقامی افراد کے لیے ہی مختصر رکھا گیا تھا، اور عمرہ زائرین کی تعداد بھی محدود کر دی گئی تھی، تاہم اب آہستہ آہستہ تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے حالیہ صدر، جن کا نام جو بائیڈن ہے، یہ امریکی صدر بننے کے بعد جب کسی دورے پر روانہ ہو رہے تھے تو بہت ہی پھرتیلے طریقے سے جہاز کی سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ 1 یا 2 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد لڑکھڑائے اور گر گئے، جس پر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال تو لیا، مگر پھر سے تیزی میں چڑھنے لگے تو دھڑم سے گر گئے۔ یہی کچھ ایک مرتبہ پھر ہوا، یعنی کہ امریکی صدر جو بائیڈن ایک ہی دن میں 3 مرتبہ سیڑھیوں سے گرے۔ اس کے بعد جہاز کی سیڑھیوں کے ساتھ ریلنگ کو پکڑ کر اوپر تو چڑھ گئے، مگر انہیں چوٹ بہت زیادہ لگی، جس کے باعث لڑکھڑاتے ہوئے جہاز کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے گرنے کی ویڈیو دنیا بھر میں بے حد مقبول ہوئی۔ یہ حادثہ ان کے ساتھ 19 مارچ سن 2021 کو پیش آیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی ایک مرتبہ پھر جب وزیر اعظم بنے تو کانپور میں گنگا گھاٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے منہ کے بل گر گئے، جس پر انہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی، اور گرنے کے بعد انہیں سیکیورٹی گارڈ نے سنبھالا اور وہ پھر سے کھڑے ہو کر چلنے لگے۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہٹ رہا، اور یہ واقعہ 15 دسمبر سن 2019 کو پیش آیا۔ رحمان ملک زرداری دور میں وزیر داخلہ تھے۔ یہ بھی ایک تقریب میں خطاب کرنے کے لیے سٹیج پر چڑھ ہی رہے تھے کہ سیڑھیوں سے ایک دم سے گر پڑے، جس پر ان سے پیچھے موجود
ایک لڑکی نے انہیں سنبھالا، گرنے اور لڑکی کے سنبھالنے پر یہ شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ نماز پڑھنے کے لیے دن میں 5 وقت مسجد جانا ہمیں دشوار لگ رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھر میں رہ کر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ مگر ایک ایسا شخص جو دن میں 5 وقت گہرے سمندر میں تیر کر نماز پڑھنے جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے سارا علاقہ ڈوب گیا، اور قریب میں کوئی مسجد نہیں تھی۔ مسجد کے امام روزانہ دن میں 5 مرتبہ گہرے سمندر میں تیر کر مسجد میں اذان دیتے اور نماز پڑھنے جاتے۔ امام مسجد کہتے ہیں کہ میں روزانہ اب تیر کر آتا ہوں، کبھی کشتی مل جاتی ہے تو اس میں بیٹھ کر آ جاتا ہوں، اور کبھی میں تیر کر آتا ہوں۔ ایسے حالات میں آگے بڑھنا اور نماز کے لیے آنا مشکل ہے۔ البتہ جب میں آ سکتا ہوں تو کیوں نہ آؤں؟ اللہ نے بستر مرگ پر بھی نماز کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو زندہ جاوید آدمی کیوں نماز نہ پڑھے؟ دوستو، یہ سن کر شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ امام صاحب کا کہنا تھا کہ میرا گھر کچا تھا، اینٹوں کا بنا مکان تھا جو ایک سیلاب کے جھٹکے میں ہی ٹوٹ گیا۔ گھر والے بیچ سڑک پر رہ رہے ہیں، نہ کھانے کا کچھ انتظام ہے، نہ پینے کا۔ بہت مشکل وقت ہے میرے لیے۔ یہاں لوگ جتنی امداد دے سکتے ہیں، میرے گھر والے اور بچوں کا وہی کھانا ہوتا ہے۔ امام صاحب کا کہنا تھا کہ رات کے وقت مسجد کی چھت پر سو جاتا ہوں تاکہ فجر اور تہجد ادا کر سکوں، اور اذان دیتا ہوں تاکہ اللہ کو یاد کرنے والے یہاں نماز کی ادائیگی وقت پر کر سکیں۔ امام صاحب کا مزید کہنا ہے کہ میرے بچے 2 دن بھوکے رہتے ہیں، میں بھی بھوکا رہتا ہوں۔ مسجد میں اذان دینے اور نماز پڑھنے آتا ہوں، یہاں سے واپسی پر بھی بھوکا چلا جاتا ہوں۔ کیسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ یہاں ہر کوئی جانتا ہے کہ میرا گھر کافی دور ہے، اور اب ہم سڑک پر رہنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کسی کا نکاح کرواتا ہوں تو وہ مجھے چند پیسے دے دیتے ہیں، جس سے 2 وقتی روٹی بچوں کو کھلا دیتا ہوں۔ اگرچہ سمارٹ فونز میں آگ لگنے کے امکانات بہت ہی کم ہوتے ہیں، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم اپنے فون کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ کچھ طاقتور بیٹریاں جن میں تیز چارجنگ کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے فون کو احتیاط سے استعمال کریں۔ اس سے قطع نظر کہ آپ کس برانڈ کا فون استعمال کر رہے ہیں، ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن میں نئے فونز کی بیٹریاں بغیر کسی انتباہ کے پھٹ گئیں۔ اپنے فون کو آگ لگنے سے بچانے کے لیے اپنی کچھ غلطیوں پر توجہ دیں۔ مثلاً اگر سمارٹ فون گرنے کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو اسے استعمال کرنا فوراً بند کر دیں۔ ایسا فون استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ہمیشہ سمارٹ فون اسی چارجر سے چارج کریں جو اس کے ساتھ کمپنی کی جانب سے فراہم کیا گیا ہے۔ انتہائی طاقتور توانائی کا حامل چارجر بیٹری پر دباؤ بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نقلی چارجر بھی استعمال کرنے سے گریز کریں۔ کبھی بھی کوئی سستے داموں ملنے والی بیٹری یا کسی دوسری کمپنی کی بیٹری اپنے سمارٹ فون میں نہ لگائیں۔ غیر معیاری بیٹری گرم ہو کر پھٹ سکتی ہے۔ اگر آپ کا سمارٹ فون غیر معمولی طور پر گرم ہو رہا ہو تو اسے استعمال مت کیجیے اور نہ چارجنگ پر لگائیے۔ اسے رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے اس سے دور ہو جائیں۔ موبائل فون کو ساری رات کے لیے چارجنگ پر لگا کر مت چھوڑیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹری کو 100% چارج کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اسے 90% تک چارج کیا جائے، جس سے بیٹری کی زندگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ فون کو چارجنگ پر لگا کر بھول جانا نہ صرف بیٹری کی زندگی کو مختصر کرتا ہے بلکہ اسے خطرناک بھی بنا دیتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔